السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر ہم سب مل کر اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے رہبر، ساری عالم کے سرور، صاحب اعطیناک الکوثر، محبوب دعوت، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالی محبتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، اور اے بابا صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کے اس ہفتے میں بہت سارے نامور بزرگان دین کا آغاز سے مبارکہ ہے۔ آج کی تاریخ میں حضرت تاج الدین بابا علیہ رحمہ کا ذکرات ہے، اور اسی ہفتے میں، آنے والے ہفتے میں تاریخ میں وارث پاک کا بھی اس سے پاک ہے، میرا دادا کا بھی اس سے پاک ہے، اور ایک اس سے پاک میں نے جو صاحب اس کی فضیلت جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے تاریخ السلطنت غوث العالم حضرت اشرف جہانگیر سرداری علیہ رحمہ، جن کا اس سے پاک کبھی جاری ہے، اور آخری یعنی سنڈے کو آپ کا کوئی شریف کا دن ہے۔ حضرات، حضور محبوب سنانی علیہ رحمۃ الرضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں
تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم و خصوص علوم و بہت سارے علوم سے آپ کو مالا مال بھی فرمایا۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت رضوان 7 سال کی عمر شریف میں قرآن پاک کا حفظ مکمل فرماتے ہیں۔ صرف ایک طرف میں نہیں بلکہ 7 طرفوں میں آپ قرآن پاک مکمل حفظ فرماتے ہیں۔ آج تو حافظوں کو ایک طرف میں قرآن پاک یاد نہیں رہتا ہے، لیکن حضرت مخدوم پاک 7 طریقے سے قرآن پاک کو حفظ کیے ہوئے تھے، اور 14 سال کی عمر شریف میں آپ علوم نقلیہ اور عقلیہ سے برابر ہوئے، بہت بڑے عالم اور فقیہ بن گئے۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے سلطنت کی باغدور سنبھالی۔ سمنان شہر کی سلطنت 15 سال کی عمر شریف میں آپ نے سنبھالی۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کے والد بزرگوار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کا برگزیدہ بندہ، خدا رسید بندہ آپ کے والد بزرگوار سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں سمنان کی سلطنت کی باغدور سنبھالی تھی۔ حضرت ابراہیم سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمنان کی سلطنت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہوتا تھا، اور حضور مخدوم پاک کی والدہ محترمہ خدیجہ بیگم بھی وہ پاک دامن عورتوں میں سے تھی جو دن میں روزہ رکھتی تھی، رات کو قیام کرتی تھی، نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے، کبھی تو پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی تھی۔ جب ماں باپ ایسے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آنگن میں مخدوم اشرف جیسا بیٹا پیدا فرماتا ہے۔ مخدوم اشرف جیسا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان ابراہیم کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلطان ابراہیم علیہ رحمت رضوان کی یہاں 2-3 بیٹیاں تھیں، کوئی آپ کا وارث اور جانشین نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جانشین عطا فرماتا، تاکہ یہ ہماری جو سلطنت کی باغدور ہے، یہ سمنان کی سلطنت، اس کے حوالے کرتا، وہ کوئی میرا جانشین ہوتا۔ حضرات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کر رہے تھے، اللہ تو نے مجھے بہت ساری دولتیں دی ہیں، سمنان شہر کی سلطنت عطا فرمائی ہے اور اپنا قرب عطا فرمایا ہے، مولا ایک چیز کی کمی ہے، اگر تو میرا جانشین دے دیتا، ایک بیٹا دے دیتا جو میرا جانشین ہوتا، اس شہر سمنان کی سلطنت کو کی باغدور کو سنبھالتا۔ حضرات ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادے ابراہیم سلطان کو بشارت دیتے ہیں، اے شہزادے گھبراؤ نہیں، تمہارے گھر میں ایک ایسا بیٹا آئے گا جسے دنیا جہانگیر اشرف کے نام سے یاد کرے گی۔ حضرات ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک دن حضرت سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ اور آپ کی بیگم صاحبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہیں، اچانک اس زمانے کے ایک مجذوب اللہ کا برگزیدہ بندہ
اور اللہ کا درویش، اللہ کا برگزیدہ بندہ ولی کامل، ان کا نام ابراہیم مجذوب تھا، ایک آپ کی شاہی محل میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ سلطان ابراہیم علیہ الرحمہ فرمات چوک جاتے ہیں کہ آخر ان کو اس مجذوب درویش کو یہاں آنے کون دیا؟ شاہی محل کے سارے دروازے بند ہیں، آخر یہ کیسے آ گئے؟ حضرات محترم درباریوں سے پوچھا گیا کہ آخر یہ کیسے آ گئے ہیں، ان کو کس نے آنے کے حکم دیا؟ کہا یہ خود بخود آئے ہیں۔ حضرات حضرت سلطان ابراہیم کو، ابراہیم مجذوب سے جو اللہ کا درویش، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، عقیدت و محبت تھی، آپ نے تخت شاہی پر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو ہے آپ ان کے قریب جو ہے احترام اور تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان ابراہیم مجذوب نے کہا، اے ابراہیم سلطان، یہ تعظیم و تقریم کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کیا آپ کو بیٹا چاہیے؟ حضرت ابراہیم سلطان کہتے ہیں کہ اگر آپ فرما دیں، اگر آپ عنایت فرما دیں، اگر آپ عنایت فرما دیں۔ حضرت محترم مجذوب نے کہا، اے بادشاہ، اے ابراہیم سلطان، اگر بیٹا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ حضرات اس نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جو آپ کا حکم ہو میں اس کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات محترم اس مجذوب نے کہا کہ 1000 شاہی سکے تم کو دینے پڑیں گے۔ حضرات بادشاہ جاتے ہیں اور 1000 شاہی سکے جو ہے اس مجذوب درویش کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ مجذوب جانے لگتا ہے اور کہتا ہے، جاؤ تمہیں بیٹا ہوگا، بیٹا ہوگا۔ آپ استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے کچھ پیچھے کچھ دیر جاتے، کچھ دور جاتے ہیں۔ آپ مجذوب نے پلٹ کر دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ مجذوب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اور کیا چاہیے؟ جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ دوسرا بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم تاریخ میں آیا ہے کہ ابراہیم سلطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹا عطا فرمایا تھا، ان میں سے حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ جب سلطنت کی شاہی بات دور سنبھالتے ہیں، 15 سال کی عمر شریف میں، میرے دوست بزرگ، اگر آپ کے اوپر کے پاس آپ 15 سال کے بچوں کو 500 روپے مل جائے یا 5000 مل جائے تو اپنا آپا کھو دیتا ہے، لیکن حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 سال کی عمر شریف میں سلمان شہر کی بادشاہ عطا فرمائی تھی، سلطنت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے عدل و انصاف کا وہ جوہر دکھایا کہ ہر طرف سے کیا کرتے، ہر طرف آپ کے عدل و انصاف پر دیگر بادشاہ رش کیا کرتے تھے۔ حضرات مطلب ایک مرتبہ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کو لے کر جنگل میں سیر و تفریح کے لیے، شکار کے لیے نکل جاتے ہیں۔ 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور جب شکار کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں، شکار کے لیے ہم لوگ آپ کے سپاہی لگ جاتے ہیں، اتنے میں ایک بڑھیا خاتون آتی ہے اور آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آتی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس بڑھیا سے کون سی کیا فریاد ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک سپاہی نے ہمارے دہی کھا لیا ہے اور پیسہ بھی نہیں دیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سلطانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سپاہیوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ خاتون پہچانو ان میں سے کون سپاہی ہے جو آپ کی دہی کھایا ہے اور پیسہ بھی نہیں دیا ہے۔ وہ بڑھیا ایک نظر دوڑاتی ہے لیکن چہرہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو کھایا تھا سب وہاں موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سپاہی گھوڑے پہ سوار ہو کر آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو بڑھیا نے پہچان کیا اور کہا، اے اشرف، یہی آپ کا کیا کہتے ہیں شپ سپاہی ہے جو ہماری دہی کھایا اور پیسہ نہیں دیا ہے، ایک ظالم ہے۔ رات مطلب حضرت مخدوم اشرف فرماتے ہیں، جب تم نے اس کی دہی کھائی ہے، رات کو سپاہی کہتا نہیں، یہ بڑھیا جھوٹ بولتی ہے، میں نے اس کی دہی وہی نہیں کھائی ہے۔ رات اس کے بعد کیا کرتے ہیں، حضرت مخدوم اشرف سلطانی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں سے کہا کہ مکھیاں پکڑ کر لاؤ۔ جب مکھیاں پکڑ کر لائی گئی اور مکھیاں اس سپاہی کے منہ میں ڈال دیا گیا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے منہ میں مکھیاں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ کو فوراً الٹی ہونے لگے گی، آپ کو طے ہونے لگے گی۔ مکھیاں ڈالی جاتی ہے، جو بھی مکھیاں اندر جاتی ہے اس سپاہی کی الٹی ہونے لگتی ہے۔ ابھی دہی کھائے میں زیادہ دیر نہیں گزارتا کہ دہی ہضم ہو جائے، وہ الٹی میں دہی آنے لگتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت مخدوم اشرف سلطانی نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے، اور اسی وقت اس کے کیا کرتے ہیں، اس سے جو اس کے گھوڑے اور زیر اور ایسا سامان لے کر اس بھیا کو دے دیتے ہیں، اور مخدوم اشرف
حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا اب وہ انصاف کا کیا کہتا چرچا ہر طرف سے تھا اور علم و حکمت اور کیا کہتا وہ بھی چرچا تھا تب آپ کے مدرسوں میں آپ کے علم کا چرچا چل رہا تھا حضرت محبوب اشرف کی جہانگیر سمنانی کا وہ وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے حضرت محبوب اشرف کو پیدا فرمایا تھا حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو ایک وظیفہ اس میں اسم شریف کا اسم الہی کا کیا کہتے ہیں اسم شریف کا وظیفہ دیتا ہے اسم اعظم کا وظیفہ دیتا ہے دل سے وہ وظیفہ کرتے رہے زبان سے آپ کیا کہتے ہیں سلطنت کو امور انجام دیتے رہے سلطنت کے کام انجام دیتے رہے آپ اس وظیفے کے آپ اس وظیفوں کو لگاتار کرتے رہتے ہیں آج وہ وقت آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے اشرف اب سے نام کی سرزمین کو چھوڑو اور ہندوستان چلے جاؤ ہندوستان کی سرزمین کے لیے حضرت محبوب اشرف روانہ ہوتے ہیں اور اپنی ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور محبوب اشرف اجازت چاہتے ہیں اے امی جان ہمیں اجازت دے دو ہمیں دین الہی کے لیے نکلنا ہے اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے پیغمبر اعظم کے دین اسلام کے لیے نکلنا ہے اپنے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کے لیے نکلنا ہے حضرات محترم ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کہتی ہے بیٹا میری ایک آرزو ہے ایک میری تمنا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تم صاحب شاہی گھر سے نکلو تو تم 12,000 سپاہیوں کے ساتھ نکلو تاکہ یہ میں سمجھ جاؤں کہ میرا بیٹا کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہے ملک فتح کرنے کے لیے واپس آ جائے گا یہ سوچ کر میں اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں حضرات محترم ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت محبوب اشرف 12,000 سپاہیوں لے کر سپاہی لے کر آپ شاہی سلطنت سے روانہ ہوتے ہیں ہندوستان کی سرزمین کے لیے آپ روانہ ہوتے ہیں اور جگہ جگہ اپنے سپاہیوں کو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں سمرقند ہوتے ہوئے دلی ہوتے ہوئے آپ بہار پٹنہ شریف جاتے ہیں حضرات کے مطلب اس وقت مخدوم میں بہاری حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا وصال ہو چکا تھا اور آپ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ اپنے مریدوں سے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھے گا جو صحیح النسب سید ہوگا جو 7 قراتوں پر قرآن پاک کا حافظ ہوگا اور عالم دین ہوگا سید ہوگا حضرات محترم جنازہ تیار ہے اب اس آدمی کا مرد قلندر کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایک وصیت کی تھی آپ کے مریدین حاضر ہیں آپ کے خلفاء حاضر ہیں آپ کے چاہنے والے حاضر ہیں اتنے میں سامنے سے ایک کہنے آدمی آتا ہے آپ کے خلیفہ نے جا کر پوچھا کیا آپ سید ہیں کہا الحمدللہ میں سید ہوں کیا آپ قرأت سبا کے حافظ ہیں کہا ہم قرأت سبا کے حافظ ہیں جو وصیتیں جو نشانیاں آپ نے بتائی تھی ساری نشانیاں حضرت محبوب اشرف کی ذات سے پائی جا رہی تھی آپ کے خلفاء نے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے میرے پیر و مرشد نے وصیت فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ جب محبوب اشرف سمنانی علیہ رحمت اللہ شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو پٹنہ کی سرزمین ہے وہ بہار کی سرزمین ہے جس بہار کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا کو مجدد اعظم کا خطاب ملا تھا سب سے پہلے بہار کی سرزمین پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں اپنے زمانے کے بڑے اکابر علماء کرام تھے اس اسٹیج سے اعلیٰ حضرت کو مجدد اعظم کا خطاب دیا گیا تھا یہ بہار کی سرزمین ہے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتے ہیں حضرت مخدوم اشرف حضرت شرف الدین منیری کا کیا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر نکل آتا ہے اللہ اکبر آج جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں ارے نبی کی زندگی کی تو بات دور کی بات ہے ان کے غلاموں کی زندگی کو دیکھو مرنے کے بعد جب اپنے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جب کیا حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے ہاتھ مبارک اپنے قبر انور سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو خلفاء نے دیکھا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ پیر و مرشد اپنے ہاتھ مبارک اپنے قبر انور سے نکالے ہوئے ہیں سارے لوگ محبوب اشرف کی بارگاہ میں جاتے ہیں آپ ہی فرمائیں آپ ہی کے پاس کس کا حل ہے آپ فرمائیں کہ آخر محبوب پاک نے کیوں اپنا ہاتھ مبارک نکالا ہے حضرت محبوب اشرف سے نبی رحمت اللہ نے مراقبہ کرتے ہیں مراقبہ جو ہی کرتے ہیں حضرت محبوب بہاری کی روح نمودار ہوتی ہے اور حضرت محبوب بہاری فرماتے ہیں محبوب بہاری فرماتے ہیں مجھ کو ایک تو پھر رجانا حیب سے ملی تھی مردانہ حیب سے ملی تھی اور میں نے وہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں میری جنازے کے ساتھ جو ہے اس ٹوپی مبارک کو رکھ دینا لیکن آپ نے ٹوپی مبارک رکھنا بھول گیا ہے اسی ٹوپی مبارک کو حضرت محبوب
پیارے طلب کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت محبوب اشرف نے ان کے مریدوں سے یہ ماجرا بیان فرمایا تو ان کے مریدوں نے کہا صحیح بات ہے. میرے پیر و مرشد نے وصیت کی تھی کہ مجھے ایک ٹوپی رجال الغیب سے مقام غیب سے ملی ہے. جب میرا جنازہ اٹھا کر مجھے دفنانے جاؤ تو میری جنازے کے ساتھ جو ہے میری ٹوپی کی قبر میں داخل کر دینا دے دینا. میرے دوست بزرگوں اس کے بعد وہ ٹوپی جو رجال الغیب سے محبوب بہاری علامہ کو ملی تھی وہ ٹوپی جو ہے حضرت محبوب بہاری کے مبارک ہاتھ پہ جو ہی دے دی جاتی ہے حضرت محبوب بہاری شرف الدین یحییٰ مدنی اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے اندر کر لیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے جبہ شریف کی لینے کی بات آتی ہے. ہر خلیفہ چاہتا ہے کہ اپنے پیر و مرشد کا جبہ شریف ہمیں ملے لیکن حضرت محبوب بہاری نے حضرت شاہ محبوب سنانی رحمہ کو وہ کیا اپنا جبہ شریف لینے کو فرمایا تھا لیکن ہر خلیفہ چاہتا ہے کہ نہیں وہ مجھے ملے. حضرت محبوب بہاری نے جو جبہ عطا فرمایا تھا میرے دوست بزرگوں آخر حد چاہتا ہے کہ مجھے وہ جبہ شریف ملے. ہم تو لوگوں نے کہا ان کے خلفاء نے کہا ان کے مریدین نے کہا ہم نے تو برسوں سے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی ہے. ان جبہ شریف اور خلقہ شریف کے حقدار ہم ہیں. آپ تو ابھی آئے ہیں آپ جبہ شریف پہ لینا چاہتے ہیں. حضرت محبوب سنانی رحمٰن نے فرمایا ایک فیصلہ تجویز فرمایا کہ محبوب بہاری کا جبہ شریف جو ہے ان کی قبر انور پر رکھ دی جائے اور اس کے بعد ایک کر کے باری باری اٹھائے جو جبہ شریف کو اٹھا لے گا کر وہی وہ جبہ شریف کو لے لے گا. حضرات مطلب سارے خلفاء یہ بات مان لیتے ہیں اور حضرت محبوب بہاری کا یہ رحمٰن کے جبہ شریف کو آپ کی قبر انور پر رکھ دیا جاتا ہے. جو ہی آپ کے قبر انور پر رکھ دیا جاتا ہے آپ کے خلفاء میں سے ہر ایک اس جبہ شریف کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ہر کام میں سے کوئی اٹھا نہ سکے. ہر ایک اپنی باری میں آ رہے ہیں اور حضرت محبوب بہاری علیہ رحمٰن کے جبہ شریف کو آپ کی قبر انور سے اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں. جب سارے لوگوں کی باری ختم ہو گئی اب محبوب سنانی علیہ رحمٰن کی باری آتی ہے. حضرت محبوب سنانی علیہ رحمٰن حضرت محبوب بہاری کے جبہ شریف کو آپ کی قبر انور سے جب اٹھا رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے اس طرح اٹھایا جا رہا ہے جیسے کہ قبر انور سے پھول اٹھایا جاتا ہے. اسی ہلکے پن میں آپ اٹھا لیتے ہیں اور جبہ شریف لے لیتے ہیں. حضرات محترم آپ کو پہلے پتا ہو چکا تھا آپ کو جانکاری دی گئی تھی کہ آپ کا جو ہے آپ کا مقصود منزل جو ہے یہاں پٹنہ نہیں بہار رہی ہے بلکہ بنگال کی سرزمین پنڈوا شریف ہے جو آپ کے پیر و مرشد محمود پنڈوی حضرت شیخ علام الحق پنڈوی آپ کے انتظار میں ہے. حضرات محترم حضرت محمود پنڈوی علیہ رحمۃ الرحمن آپ اپنے مرید کے انتظار میں سال ہر سال انتظار کر رہے ہیں. بتاؤ مرید ہو تو ایسا ہو. آج تو خلیفہ نہیں اس طرح ہوتے ہیں جن کے لیے پیر کا انتظار کر رہے ہو. حضرات حضرت محبوب سنانی رحمہ کے انتظار میں آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علام الحق پنڈوی علیہ رحمۃ اللہ کئی سال سے آپ کے انتظار میں ہیں اور مراقبہ کر رہے ہیں اور اپنی کیا کہتے ہیں خانقاہ میں انتظار کر رہے ہیں. اب تو دن قریب آ گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کے مرید خاص حضرت محبوب سنانی علیہ رحمہ پنڈوا شریف پہنچتے ہیں آپ کو خبر ہو جاتی ہے حضرت محبوب پنڈوی علیہ رحمۃ اللہ نے دو ڈولی لی جس کو پالکی کہا جاتا ہے جو وہ اپنی پالکی ایک تھی اور ایک پالکی وہ تھی جس کو آپ کے پیر و مرشد یعنی حضرت شیخ علام الحق پنڈوی کے پیر و مرشد حضرت اخی سراج الدین نے عطا فرمایا تھا. یہ دونوں پالکی شریف لے کر آپ کے استقبال کے اپنے مرید کے استقبال کے لیے اپنے مرید کو لینے کے لیے جاتے ہیں. حضرات محترم چونکہ مرید سے ملاقات ہوتی ہے دونوں بغل گیر ہو جاتے ہیں دونوں کیا کرتے ہیں بغل گیر ہو جاتے ہیں دونوں معانقہ کرتے ہیں اور حضرت محبوب سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے قدم کو چومنا چاہا. کیونکہ قدم کو چومنا چاہا آپ نے پکڑ کر اٹھا لیا سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اے محبوب اے اشرف تم جانتے ہو کہ میں تمہارے اس سفر سے بے خبر ہوں نہیں میں تمہارے سفر کے ہر جانکاری کو جانتا ہوں ہر ایک چیز سے میں باخبر ہوں. اور حضرت خضر علیہ السلام آ کر جانکاری دے رہے ہیں کہ محبوب اشرف سنانی کہاں پہنچے کیسے آ رہے ہیں. حضرات محترم اس کے بعد اپنی خانقاہ میں لے جایا جاتا ہے آپ کو مرید کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کھانا لایا جاتا ہے. کھانا
ہیں. حضرات حضرت مخدوم سمنانی نے آقا مخدوم سمنانی آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اولاد وظائف کرتے ہیں. آپ نے خرقہ شریف عطا فرمایا کہ آپ نے خرقہ شریف عطا کے سارے اجازتیں دے دی. آخر آپ کیا کرتے ہیں حضرت مخدوم اشرف کا لقب کیا ہوگا؟ حضرات محترم آج تو ہر کوئی اپنا اپنا لقب اپنا ٹائٹل بنا لیتا ہے، لیکن میرے دوست بزرگ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب کے بارے میں کہا جاتا ہے الالقاب تنزل من السماء. القاب وہ ہوتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ لقب ہوتا ہے. حضرات محترم حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ کو پیر و مرشد نے ساری چیزیں عطا فرما دی. اب لقب عطا کرنا ہے تو لقب کیسے ہوگا؟ اب لقب کیا دیا جائے گا؟ حضرت مخدوم پنڈوی علیہ رحمۃ اللہ جو ہے مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں. اے اللہ میرے مرید کو کون سا لقب دیا جاتا ہے؟ تم یاد جائے حضرت مخدوم پنڈوی علیہ رحمۃ اللہ مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے. جو پوری رات گزر جاتی ہے، رات کے آخر میں آخر حصے میں ہر دیوار سے آواز آ رہی تھی جہانگیر اشرف، جہانگیر اشرف، جہانگیر اشرف. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے حضرت مخدوم اشرف کو جہانگیر کا لقب عطا فرمایا تھا. پیر و مرشد نے اپنے مرید خاص حضرت مخدوم اشرف کو جو ہے جہانگیر کا لقب عطا فرمایا. رات کے مطلب وہ مقام ہوتا ہے حضرت مخدوم اشرف کا. تو مخدوم اشرف نے تو دین کے لیے اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار دی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے دین کو ٹھوکر مار رہے ہیں. دنیا کمانے کے لیے تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین چھوڑ رہے ہیں. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب اللہ کے لیے یہ اللہ کا برگزیدہ دنیا کے سلطنت کو، شاہی سلطنت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کے زمانے سے پہلے حضرت ابراہیم بن ادھم ہے جو اللہ کا ولی کامل ہے، جنہوں نے دین کے لیے سلطنت کو ٹھوکر مار دی تھی. اور حضرت خواجہ غریب نواز کے بعد یہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی ہے جنہوں نے دین کے لیے سلطنت کو ٹھوکر مار دی ہے. حضرات محترمہ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کا یہ کیا تم سے بات کا مہینہ چل رہا ہے. سنڈے کو آپ کی تاریخ کیا کرتا ہے؟ تاریخ ملک سے ہے، کل شریف ہے. اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے اپنے محبوب کے نام پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اظہار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے سے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باتیں تو بہت تھی آپ کی سیرت طیبہ سے. فارسی میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ آپ ہی نے لکھا ہے. اور ایک مرتبہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ کے پاس ہنسی مذاق کرنے والے، آج ہر زمانے میں ہر دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذاق اڑانے کے لیے ہوتے ہیں. تو مخدوم اشرف کا مذاق اڑانے کے لیے ایک جماعت آپ کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی کہ مخدوم اشرف یہ جنازہ ہے، آپ اس کی نماز پڑھا دیں. جنازہ کیا ہے کہ پہلے ان لوگوں نے یہ تیار کیا تھا، یہ پلان بنایا تھا کہ جو ہی مخدوم اشرف صاحب جنازہ کی نماز پڑھانے، چونکہ وہ مردہ نہیں تھا، مردہ لٹا دیا گیا تھا، کفن پہنا دیا گیا تھا، ہنسی کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے مخدوم اشرف کا. اور یہ سوچا کہ جو ہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر کہیں گے، یہ پلنگ میں جو سویا ہوا ہے، جنازے میں جو سویا ہوا ہے، وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا، جو مردہ نما سویا ہوا ہے. تو لوگ ہنس پڑیں گے، مذاق پڑھائیں گے. تو حضرات اسی طرح سے جنازہ تیار کر کے مخدوم پاک کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے. کہتا حضور یہ جنازہ حاضر ہے، آپ پڑھا دیں. حضرت مخدوم پاک اولاد وظائف میں مشہور ہے کہ یہ ہنسی مذاق کرنے والے کہاں ماننے والے ہیں، اصرار پر اصرار کر رہے ہیں. جو ہی اصرار پر اصرار کر رہے ہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ نے ایک مرید سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز جنازہ پڑھا. اللہ مرید جاتا ہے اور جانے کے بعد سب سے کیا صفحے تیار کر لو، درست کر لو. آپ کا خلیفہ جو آپ کا مرید جو ہے نماز پڑھانے
پڑھانے کے لیے جنازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کر رہے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دوسری تکبیر ہو رہی ہے، تیسری چوتھی ہو رہی ہے، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے مار رہے کہ ابھی تک یہ کمبخت اٹھا کیوں نہیں ہے، ابھی تک اٹھا کیوں نہیں ہے، یہ پلاننگ کے طریقے پر یہ کام کیوں نہیں کر رہا، جو پلاننگ کی گئی تھی اس اعتبار سے یہ کام کیوں نہیں کر رہا، ایک دوسرے کو کہنے مار رہا ہے، کیوں نہیں اٹھ رہا ہے۔ حضرات محترم میرے دوست بزرگوں، جو اللہ والوں سے مذاق کرتا ہے تو اس کا حشر یہی ہوتا ہے، جو ہی آپ کے خلیفہ نے اللہ اکبر کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے دوست بزرگ، اس لیے اللہ والوں سے کبھی مذاق نہیں کرنی چاہیے، اللہ والوں سے عقیدت رکھو، محبت رکھو۔ اللہ والے اور یہ ان کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کی سیرت سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، ان کے کردار سے آپ اپنے میں نصیحت حاصل کرو اور راہ راست میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ والوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو، آپ نیک بنے، ایک بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں، مولا کریم ہم سب کو مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمۃ رضوان کے صدقے سے ہم سبوں کی بخشش و مغفرت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت ساری آپ کی سیرت کے حوالے سے، کرامات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ عزیز کبھی اس موضوع پر بات ہو تو مزید گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں، مولا کریم ہم سبوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ سنتیں نہیں پڑھے ہیں کھڑے ہو کے سنت